اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد آپ کا ہفتہ وار درس قرآن، جس کا موضوع ہے اور سے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، قسط نمبر 2۔ ایک دن مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم صحابہ و اہل بیت میں موجود ہیں، اور اس عنوان پر آپ نے بات شروع فرمائی کہ ایک دن نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ مشرکین مکہ نے، قریشیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی اور جو وہ تکالیف دیا کرتے تھے ابتداء اسلام میں، فرمایا کہ ہم سارے، مولا کائنات فرما رہے ہیں، اس وقت ہم سارے موجود تھے، لیکن آگے سرکار کی طرف کوئی بھی نہ گیا سوائے ابو بکر صدیق کے، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اور وہاں جا کے یہ ارشاد فرمایا، وَهُوَ يَقُولُ وَيْلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا ان یقول ربی اللہ، فرمایا تمہارے لیے بربادی ہو اے مکے کے بے ایمانو، تمہارے لیے بربادی ہو، تباہی ہو، اتقتلون رجلا، کیا تم ایسے شخص کو شہید کرنا چاہتے ہو، ان یقول ربی اللہ، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب، کیا تم اس وجہ سے انہیں قتل کرنا چاہتے ہو؟ مولا کائنات فرماتے ہیں فبکا، جب اتنا ذکر فرمایا نا تو مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم زاروں قطار رونا شروع ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو آپس میں کتنی محبت تھی، الفت تھی۔ میں نے جمعۃ المبارک کے دن بھی کوشش کی کہ اکثر روایات مولا کائنات سے ہی میں لایا تھا، اور آج بھی آپ ہی سے ہم نے ابتدا کی، پہلی روایت سے۔ فَبَكَى عَلِيٌّ کرم اللہ وجہ الکریم، مولا کائنات نے ابو بکر صدیق کے اتنے مناقب بیان کرنے کے بعد رونا شروع کر دیا، اتنا روئے، اتنا روئے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور آپ کی داڑھی مبارک یہاں ہوتی تھی، یہاں تک، یعنی اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، داڑھی بالکل فل تھی، یہاں تک داڑھی، سینے مبارک چھپا لیتے۔ اتنا روئے، اتنا روئے، ابو بکر صدیق کی یاد میں اندازہ لگانا کہ داڑھی مبارک کیا ہو گئی، تر ہو گئی۔ جب تر ہو گئی داڑھی مبارک، ثم قال، پھر آپ نے مجمع کو ارشاد فرمایا، فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا وہ جو فرعون کے زمانہ میں
ایک مومن تھا، اپنے ایمان کو چھپا کے رکھتا تھا. اے لوگوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا وہ بہتر ہے ام ابو بکر، یا ابو بکر صدیق بہتر ہے؟ ان دونوں میں افضل کون ہے؟ فساقت القوم، فساقت القوم، قوم پہ خاموشی چھا گئی. جو مجمع تھا جس سے آپ سوال فرما رہے تھے، حالانکہ علم شریعت کے سمندر اور پہاڑ بیٹھے تھے سامنے بھی، صحابہ و اہل بیت کا مجمع ہے. فساقت القوم، تو قوم پہ خاموشی چھا گئی. فقال الا تجیبوننی، فرمایا چلو تم نہیں جواب دیتے، کم از کم مجھے سے ہی پوچھ لو کہ آپ ہی جواب دے دیں. ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ وہ جو اس مشکل ترین گھڑی میں فرعون کے زمانے کا شخص جو ایمان کو چھپا کے رکھتا تھا بہتر ہے، یا جناب سیدنا ابو بکر صدیق؟ اور یہ شان کون بیان کر رہے ہیں؟ سارے بھائی بولے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم. اور یہ قانون ہے، کوئی بھی دشمن اپنے دشمن کی شان کسی صورت بیان، پتہ ہے نا آپ کو بھی، حالانکہ ہمارے ہوتے بھی جھگڑے وہ ہیں جو خلاف شرع ہوتے ہیں. ہم جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں خلاف شرع جھگڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اسلام میں اس دشمنی کی اجازت ہے. اسلام میں ہمارا دشمن فقط وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، یا انبیاء علیہ السلام، اللہ کریم، صحابہ، ازواج، اہل بیت، حقیقی اولیاء کا گستاخ ہوتا ہے. وہ ہمارا دشمن ہے جس کو ہم دشمن سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ ہماری لا علمی کی بہت بڑی علامت. جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے دشمن ہیں ان سے ہم دوستیاں کرتے ہیں، اور جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہو گئے، ہمارے پڑوسی ہو گئے، محلے والے ہو گئے، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ جن کے ساتھ ناراضگی ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، وہ ہمارے دشمن. اور ہم پتہ نہیں کئی سالوں تک ان سے بولتے تک نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں، یہ تو ہمارے بارے میں، اور جو کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں؟ جو آپ کے خلاف ہے آپ کا رشتہ دار، قیامت کے دن اس کی سزا اس کو ملے گی. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں یہ صلہ رحمی کے موضوع پر پیچھے گزر بھی چکا ہے، یہ پورا ایک عنوان. سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے رشتہ دار جو ہے میرے خلاف گفتگو کرتے ہیں، میرے رشتہ دار مجھے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے رشتہ دار مجھے کچھ دینے کی ان کا ذہن ہی نہیں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں تو جوڑنے کی کوشش میں رہتا ہوں، میں تو ان کے ساتھ صلہ رحمی ہی کرتا رہتا ہوں، میں تو تحائف بھی پیش کرتا رہتا ہوں. فرمایا اگر ایسی بات ہے نا تو پھر رب کی رحمت کی لپیٹ میں ہے. اندازہ لگا ہمارے جھگڑے یہ ہیں جن کو اسلام اجازت جن کی دیتا نہیں ہے، تو پھر بھی جو شرن ہمارے دشمن نہیں ہیں، کبھی آپ ان کی تعریف کرنا پسند کریں گے؟ حالانکہ شرن ہمارے دشمن بھی جن سے آپ کا جھگڑا ہے، جن سے آپ کا جھگڑا، جن کو سمجھ آ رہی ہے وہی بولیں گے، ان کی کبھی آپ شان بیان کریں گے؟ اور وہ بھی عام حالت میں نہیں. صحابہ و اہل بیت کا مجمع ہو اور بیان کرنے والا سٹیج پہ بیٹھا ہو، پھر اپنے دشمن کی شان کوئی بیان کرتا ہے؟ مولا کائنات صحابہ و اہل بیت کے مجمع میں منبر رسول پہ بیٹھ کر جناب شہنشاہ صداقت خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے رو بھی رہے ہیں اور افضلیت کے بارے میں قوم سے پوچھ رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ دشمن کرے گا یا دوست کرے گا؟ تو جن لوگوں نے دشمن بنا دیا ہے پھر وہ اہل بیت کے بھی دشمن، وہ صحابہ کے بھی، خواہ وہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو. کیوں؟ وہاں پیار محبت تھا، وہاں ایک دوسرے کی شانیں بیان کی جا رہی. ابو بکر صدیق کی یاد میں رویا جا رہا ہے، ابو بکر صدیق کی یاد میں اتنا رو رہے ہیں مولا کائنات کے داڑھی مبارک رونے کی وجہ سے تار ہو گئی. اندازہ لگا. پھر سوال کیا کہ بتاؤ وہ بہتر ہے کہ ابو بکر صدیق؟ جب وہ چپ ہو گئے فواللہ، تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے، فواللہ مجھے اللہ کی قسم ہے
کس بات پہ قسم ہے؟ لساعۃ من ابی بکر خیر من الف ساعۃ من مثل مؤمن آل فرعون. فرمایا ابو بکر صدیق کی جو ایک سیکنڈ کی زندگی کا لمحہ ہے نا، ایک سیکنڈ کا، وہ جو فرعون والا اس زمانے کا مومن جو اپنے ایمان کو چھپا کے رکھتا تھا، اس کی 1000 گھڑیوں سے افضل و بہتر ہے. 1000 گھڑیوں سے افضل و بہتر ہے ایک سیکنڈ. اور آپ نے کم و بیش 63 برس مبارک کی زندگی گزاری ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اب اس فضیلت کو کون ہے جو کیلکولیشن کر کے ہمیں بتا سکے جی اتنی شان ہے آپ کی؟ اور یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ مولا کائنات جناب خلیفہ رابع سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ شان بیان کر رہے ہیں. کن کی؟ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. اندازہ لگائیں، ایک دن سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہے. جبریل امین نازل ہوتے. جبریل امین سرکار علیہ السلام نے جبریل سے فرمایا جبریل میرے عمر کی شان بیان کر. کس کی شان بیان کر؟ میرے عمر کو رب نے کیا مقام عطا فرمایا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی دوسرے خلیفہ سرکار سننا چاہتے ہیں فاروق اعظم کی شان کے ان کی زبان سے، جبریل امین کی زبان سے. اندازہ لگائیں آپ، سرکار مدینہ علیہ السلام خود اس شان کے مالک کہ سارے انبیاء اور رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے پیچھے اس امام کے نماز پڑھ رہے ہیں. سرکار سارے انبیاء اور رسول کے تاجدار ہے، سردار ہے، رہبر رہنما ہے. اس کے باوجود کیا خواہش فرما رہے ہیں کہ مجھے کس کی شان سنو؟ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اور کہا کہ ان کو جا رہا کاش کے لوگوں کو سمجھ آ جاتا. تاجدار انبیاء پوچھنے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں، اور فرشتوں کے سردار سے سوال کیا جا رہا ہے. سوال کیا تھا؟ فاروق عمر کی شان بیان کرو. کاش کے لوگوں کو سمجھ آ جائے جو آج تک صحابہ کے خلاف زبان درازیاں کر رہے ہیں. اب پتہ ہے جبریل امین نے آگے سے عرض کیا کی؟ عرض کی آپ کے عمر کی شان اتنی ہے، آپ کے عمر کی شان اتنی ہے، اگر جبریل امین جیسا بندہ، اگر جبریل امین جیسی ہستی، جبریل امین جیسی شخصیت اتنا عرصہ تک عمر بن خطاب کی شان بیان کرتا رہے تو شان ختم نہیں ہوگی جتنے عرصے میں جناب نوح علیہ السلام نے لوگوں کو تبلیغ کی تھی. نوح علیہ السلام نے 950 سال، کتنا عرصہ؟ 950 سال لوگوں کو یہ تبلیغ کی، لوگوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس رب کا سچا رسول اور نبی ہوں. جناب جبریل امین عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام کی تو اتنی شان ہے، آپ کے غلام کی تو اگر جبریل جیسی ہستی، اگر جبریل جیسی جو عرش اعظم سے مدینے تک آنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاتا تھا، ان کے بیان کرنے کا طرز عمل بھی تو ایسے ہی ہوگا نا، اسی رفتار سے ہوگا نا جس رفتار سے یہ سارا سفر طے ہوتا تھا. سارا سفر 4000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، نہیں بھول گئے، 4000 سال درکار ہے زمین سے عرش اعظم تک پہنچنے کے لیے. کتنا عرصہ درکار ہے؟ جامع ترمذی کے اندر سے ہمیں حدیث موجود 4000 سال کا عرصہ درکار ہے جس سفر کو مسلسل چلتا رہے بندہ تیز ترین سواری پر پھر عرش اعظم پہ پہنچتا ہے. اور جبریل کی رفتار اور ان کی شان کا عالم دیکھو، 1 سیکنڈ سے پہلے 4000 سال کی مسافت کو طے کر لیتا ہے. تو بیان کی دنیا میں بھی یہی ملکہ ہے، لیکچر دینے کی دنیا میں بھی آپ کا یہی ملکہ ہوگا. اور ایسا ملکہ رکھنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ اگر میں 9.5 سال تک بھی جناب عمر کی شان بیان کرتا ہوں یا رسول اللہ تو پھر بھی عمر کی شان پوری نہیں ہو سکتی. البتہ اتنا بتا دیتا ہوں، اب جملے سننے کے قابل ہے. البتہ اتنا
بتا دیتا ہوں، یہ جو آپ کا عمر ہے نا، یہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے فقط ایک نیکی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہوئی شان صدیق اکبر کیا ہے۔ جبریل جیسی ہستی، بھائی میں جو 1000 سال میں لیکچر دے سکتا ہوں، جبریل شاید سیکنڈ میں اتنی گفتگو کر سکتا ہے، اندازہ لگائیں۔ ایسی ہستی، کیونکہ ان کے سفر سے آپ دیکھ لینا، ایسی ہستی 950 سال بھی عمر بن خطاب کی شان بیان کرے اور سرکار مدینہ کی ذات سننے والی۔ تو جب تاجدار انبیاء جیسی ہستی بیٹھی ہو تو جو بھی گفتگو سامنے ہوگی وہ عین شریعت ہی ہوگی نا۔ 950 سال سرکار سنتے رہے اور جبریل سناتے رہے، تب بھی فاروق اعظم کی شان پوری نہیں ہوتی۔ عرض کی، البتہ میں ایک جملہ بول دیتا ہوں، عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو آپ کا عمر ہے نا، یہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے فقط ایک نیکی ہے۔ اب ابو بکر کی شان بھی واضح ہو گئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بھی واضح ہو گئی۔ اندازہ لگائیں اللہ کریم نے صدیق اکبر کو کیسا رتبہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ کریم نے جناب شہنشاہ صداقت خلیفہ اول بلا فص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا شان، فضیلت اور رتبہ عطا فرمایا۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر فبکا ابو بکر وقال هل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ بڑی عشق اور محبت پہ مبنی حدیث مبارکہ ہے۔ ہم بھی عاشق ہونے کے دعوے دار ہیں نا، اس لیے اس حدیث سے ہمیں بھی سبق سیکھنا ہوگا کہ عاشق کون ہوتے ہیں۔ ہم تو محبت رسول پہ سچے اتر آئے تو بہت بڑی بات ہے۔ عشق تو محبت کی جہاں آخری سیڑھی ہے، اس سے آگے عشق کی سیڑھیاں شروع ہوتی ہیں۔ ہمارے اندر تو محبت رسول کے تقاضے ہی پورے نہیں ہیں، دعوے ہمارے عاشق رسول ہونے کے ہیں۔ عاشق کیسے ہوتے ہیں سننا۔ سرکار نے ایک دن صحابہ میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ مجھے جتنا نفع ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے، آج تک کسی کے مال نے اتنا مجھے نفع۔ یہاں پر ایک سوال ہے میرے ذہن میں، سرکار علیہ السلام کوئی ذاتی طور پہ ابو بکر صدیق کا مال استعمال کرتے؟ جملے سننے کے قابل، اور حدیث کے جملے کیا ہیں؟ نفعنی، مجھے۔ یہ جو نی ہے یہ سرکار کی ذات کی طرف جا رہی۔ نفع کا معنی نفع ہوتا ہے، نفع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آگے ہے نی، آگے ہے نی۔ یہ جو چھوٹی یا جس کو آپ بولتے ہیں نا، یہ جو بول رہا ہو اس کی طرف جاتی ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں ذالک الرجل رفیقی، یہ جو مرد بیٹھا یہ میرا دوست ہے، یہ جو مرد بیٹھا ہے میرا دوست ہے۔ رفیقی، رفیق مطلق ہوتا تو پھر میرے دوست والا معنی نہ ہوتا، رفیقی، رفیقی۔ اسی طرح سرکار فرمایا نفعنی، نفع فرمایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے۔ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کا مال اپنی ذات پہ خرچ کرتے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو یہ جملہ کیوں بولے؟ حالانکہ مال تو سارا اسلام پہ خرچ ہوتا تھا، دین کے کاموں پہ خرچ ہوتا تھا، اور دین کے کاموں پہ خرچ کرنے والوں کے لیے میں جملہ بولنے لگا ہوں، وہ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام فرما رہے ہیں جو دین کے کاموں پہ مال خرچ کرتا ہے سمجھے اس نے ڈائریکٹ رسول اللہ پہ خرچ کیا ہے، تبھی تو فرمایا ہے نفعنی۔ حالانکہ وہ مال تو سرکار کے دین پہ خرچ ہوا۔ ابو بکر صدیق جو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے، سرکار اس سارے کو کہاں خرچ فرماتے تھے؟ دین متین پر، اسلام کے کاموں پر، اسلامی ضروریات کو پورا فرمایا کرتے تھے، دین متین کی ضروریات کو پورا فرمایا کرتے تھے۔ اور جملے کیا ہیں؟ فرمایا ان کے مال نے جتنا مجھے نفع دیا۔ تو معلوم ہوا سرکار دین پہ خرچ کرنے والوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں۔ فرمایا جو دین پہ خرچ کر رہا ہے، دین اسلام کے کاموں پہ خرچ کر رہا ہے، وہ ایسے ہی سمجھے کہ وہ نفع اپنے نبی علیہ السلام کو پہنچا رہا ہے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ کام ہم دین کے کریں، کام ہم رسول اللہ کی شریعت کے کریں،
اور سرکار فرمائے اس سے میں خوش ہوتا ہوں، اس سے مجھے ڈائریکٹ نفع پہنچتا ہے. کیوں؟ یہ سرکار کا دین جو ہے، سرکار کا وہ اسلام جو ہے، فرمائے تم ان کے کام کرو، نفع مجھے پہنچ رہا ہے، نفع مجھے پہنچ رہا ہے. اپنی استعداد کے مطابق اپنے مسلک والوں کے جتنے بھی دینی شعبے ہیں، جتنا ممکن ہو ان کے ہیلپ کیا کریں. جہاں کہیں بھی آپ رہتے، جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں، دین پر ہیلپ کرنا ایسے ہی ہے. نفع نہیں، ڈائریکٹ سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے، ڈائریکٹ سرکار کی بارگاہ میں. جب سرکار نے اتنے جملے بولے نا، عاشق دیکھیں ایسے ہوتے. فرمانا کہ ابو بکر کے مال نے مجھے آج تک جتنا کسی اور کے مال نے نہیں دیا. فبقا ابو بکر، فبقا ابو بکر صدیق زاروں قطار رونا شروع ہو گیا، زاروں قطار رونا شروع ہو گیا. اور ایک جملہ بولا، وقال حل آنا ومالی الا لک یا رسول اللہ. عرض کی یا رسول اللہ، آپ شفقت فرماتے ہوئے جملے بول رہے ہیں کہ جتنا مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا، کسی کے مال نے نہ دیا. وہ رو بھی رہے ہیں اور اپیلیں بھی کیے جا رہے ہیں. حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ، نہ تو میں اپنی جان کا خود مالک ہوں اور نہ ہی میں اپنے مال کا خود مالک ہوں. میری جان بھی، میرا مال بھی، میری عزت بھی لاکھا یا رسول اللہ، یہ تو آپ کے قدموں کے لیے ہے. سرکار فرمائے ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا. وہ روتے بھی جا رہے ہیں، عرض بھی کیے جا رہے ہیں. نہ ابو بکر اپنی ذات کا خود مالک ہے، نہ ابو بکر اپنی عزت کا مالک ہے، نہ ابو بکر کا مال ابو بکر کا ہے. لاکھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ تو سب آپ کے اوپر قربان کرنے کے لیے. اس کے مالک ہی آپ ہیں، میں تو مالک ہی نہیں، میں تو مالک ہی. پھر بھی آپ اتنی شفقت فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع دیا ہے کسی کے مال نے نہیں دیا. سرکار مدینہ کی بارگاہ قدسیہ میں اپیلیں کر رہے ہیں، یا رسول اللہ مال کیا ہے، ہم تو خود ہی آپ کی ملک ہیں، ہم تو خود ہی. دیکھیں نا، آنا میں، و مالی اور میرا سارا، الا ہے ہی نہیں، میری ملکیت میں تو کچھ بھی نہیں. ہاں پھر کن کی ملکیت میں؟ لاکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ سب آپ کی ملکیت ہے، ہم آپ کے ہی تو غلام ہیں، ہم آپ ہی کے عبد ہیں، آپ ہی کے خادم ہیں. جب ہم اپنے آپ کے مالک نہیں تو ہمارا مال ہمارا کیسے ہو سکتا؟ ہم بھی آپ کے ہیں، ہماری عزتیں بھی آپ پر قربان ہیں، ہماری اولاد بھی آپ پر قربان ہے. میرا مال جو ہے وہ یا رسول اللہ میرا نہیں، وہ بھی آپ کا ہے. صحابہ کا عقیدہ دیکھو، عقیدہ کتنا مقدس. عاشق یوں ہوتے کہ سب کچھ سرکار کا ہے، اور ہم تو کوئی کام جو سرکار نے فرمایا یوں نہیں یوں کرنا ہے، ہمیں تو وہ توفیق نہیں ملتی، ہم تو اپنی مرضیاں چلاتے ہیں. عاشق بھلا ایسے ہوا کرتے ہیں، عاشق ایسے ہوتے ہیں. جان بھی کا عرض کی میری نہیں، وہ آپ کے سپرد، میری نہیں بلکہ آپ کے سپرد ہے. سارا مال میرا نہیں یا رسول اللہ بلکہ آپ کے سپرد ہے. اب عاشق مطلب کیا نکل رہا ہے کہ جس کے عاشق ہونے کا دعویٰ ہوتا ہے، جس سے محبت کرنے کا کوئی دعویٰ رکھتا ہے، وہ یہ بات ذہن میں بٹھائے ہوئے ہوتا ہے، میں تو کچھ نہیں، سارا کچھ تو وہی ہے. اب جیسے وہ فرما دیں گے ہم ویسے کر دیں گے، ہم ویسے کر دیں گے. کتنی بڑی بات کی ہے ابو بکر صدیق نے، جیسے فرما دیں گے. ہجرت کی رات سرکار نے نہیں فرمایا چلو، کوئی اپیل کی میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، مکے میں میرا مال ہے، مکے میں میری فلاں فلاں چیز ہے، فلاں فلاں، کوئی عرض کی آگے سے؟ فرمایا چلو، پتہ ہے کہ موت کے منہ میں قدم رکھنا پڑے گا، سارے کفار دشمن ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کے پیاسے ہیں. این اس حالت میں جو سرکار فرماتے چلو، عرض کی میں تو پہلے ہی تیار ہوں. آپ نے ایک دن فرمایا تھا کہ کسی رات ہم نے سفر کرنا ہے، ہم تو اسی وقت سے تیار کھڑے. عاشق یوں ہوتے ہیں، عاشق یوں ہوتے ہیں. پھر جہاں جہاں آرام کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی پورے سفر میں، ابو بکر صدیق جگہ صاف کرتے ہیں، سرکار کو اپیل کرتے ہیں آپ آرام فرمائیں، میں آپ کی جان پر حفاظت کے اعتبار سے پہرا دیتا ہوں.
حالانکہ سفر تو ابو بکر صدیق بھی کر ہی رہے تھے، لیکن عاشق تھے، محب تھے، سرکار کے سچے محب تھے، سرکار مدینہ علیہ السلام کے سچے محب تھے۔ بلکہ ایک جگہ دودھ لے آئے، وقت نہیں میں تو پوری حدیث سنو، دودھ لے آئے ابو بکر صدیق، سفر ہجرت کی ہی بات، اور سرکار مدینہ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ کہتے میں نے سرکار کو دودھ لے کے آ رہا ہوں، مناسب نہیں سمجھا کہ سرکار کو جگاؤں سرکار کو، لیکن جیسے ہی میں دودھ لے کے پہنچا سرکار بیدار ہو گئے، سرکار جو جہاں کیا ہو گئے، میں نے دودھ میں پانی داخل کیا حتیٰ کہ وہ ٹھنڈا ہوا، حتیٰ کہ وہ ٹھنڈا ہوا، میں نے عرض کیا رسول آپ پی لیں، نوش فرما لیں۔ اب جملے سننا، عاشق کیسے ہوتا؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ ابو بکر صدیق کہتے ہیں سرکار نے سیر ہو کے دودھ نوش فرمایا، دودھ سرکار نے نوش فرمایا، فرمایا میں بڑا خوش ہو گیا، میں بڑا کہ میرے آقا کریم کی پیاس بجھ گئی ہے، میرے آقا کریم کی پیاس بجھ گئی۔ عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ پہ سرکار مدینہ کو ترجیح دی، خود بھی پیاسے تھے، سرکار کو عرض کی آپ پی لیں، آپ نوش فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے ہیں، بخاری میں امام بخاری کہتے ہیں ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں سرکار نے دودھ نوش فرمایا، میں خوش ہو گیا، میں خوش ہو گیا۔ ہم پتہ نہیں کیسے عاشق، میری سمجھ میں تو نہیں آئی عشقی اور عاشق مصطفیٰ، عاشق رسول، عاشق النبی، اس وقت جو ہمارے دعوے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتے۔ حالانکہ مجھے بھی تقریباً کوئی 16 سال ہو گئے قرآن و حدیث کو پڑھتے اور پڑھاتے، 17واں سال جا رہا ہے، سن 2000 میں نے داخلہ لیا تھا۔ مجھے اس عشق کی کسی بھی کتاب سے خوشبو محسوس نہیں ہوئی، سینکڑوں کتب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کو سمجھ آتی؟ ہم عاشق رسول ہیں، نماز پڑھنی نہیں، ایسا عشق آپ کی سمجھ میں آتا؟ ہم عاشق رسول ہیں، زکوٰۃ دینی نہیں، ہم عاشق رسول ہیں، پڑوسیوں کو ستانا، ہم عاشق رسول ہیں، قریبی رشتہ داروں سے قطع تلقی کرنی، ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ آ جائے تو بھوک پیاس کی وجہ سے روزے ترک کر دیں گے، ہمیں بھوک بہت لگتی۔ تو کون ہے جس نے روزہ رکھا اور اس کو بھوک نہ لگی؟ ہمیں پیاس بڑی ستاتی ہے اس لیے ہم روزے نہیں رکھتے۔ کون ہے جو 16-17 گھنٹے کا روزہ رکھے اور گرمیوں میں رکھے اس کو پیاس نہ لگے؟ میرے بھائی جہنم کی گرمی سے یہ کم ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ سرکار علیہ السلام کی ایسی باقاعدہ حدیثیں موجود ہیں کہ کسی منافق نے کوئی شریعت پہ عمل نہ کیا تو سرکار نے فرمایا، بلکہ قرآن بھی ہے اس موضوع پر، کہ دیکھو تم کہتے ہو، سرکار نے پوچھا نا تم اس غزوے میں کیوں نہیں گئے، منافق تھے، کہنے کہ جی گرمی بڑی تھی، اور آپ نے فرمایا ان بے ایمانوں کو فرما دو جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ ہے، جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کس چیز کا نام ہے؟ سارا کچھ آپ کے سپرد کر دینے کا نام ہے۔ اگر ہم نے سب کچھ آپ کے سپرد کیا ہے تو آپ کی تعلیمات پر عمل کیوں نہیں؟ ایک سوال ہے، اگر میں بھول رہا ہوں تو آپ کو اجازت ہے، آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جب ہم سرکار سے محبت کے دعوے دار ہیں، جب سرکار کے عشق رسول رکھنے کے ہم، تو پھر سرکار کی باتیں ماننا ان باتوں کو مستلزم ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم نے اس کو پورا کیا؟ اگر نہیں کیا تو اپنے آپ سے سوال کریں، کیوں؟ اپنے آپ سے سوال کریں۔ آخر سرکار جو فرمایا چلو، انہوں نے اپیل کی، ہم تو پہلے ہی تیار، بیوی چھوڑ دی، بچے چھوڑ دیے، گھر چھوڑ دیا، اپنا شہر چھوڑ دیا، اور وہ بھی مکہ جیسا مقدس ترین شہر، اللہ کا محبوب ترین شہر۔ دو ہی تو شہر ہیں اس پوری کائنات میں جو اللہ کے محبوب ترین ہیں، ایک کو مکے سے جانا جاتا ہے، ایک کو مدینۃ المنورہ سے جانا جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائے اس کس چیز کا نام؟ سرکار نے فرمایا ایک دن اسلام کو مال کی ضرورت، دین کو تمہارے صحابہ مال کی، یہ دین کے کاموں کے لیے چندہ کرنا رسول اللہ کی سنت مبارکہ۔ سرکار کی کیا ہے؟ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ سکتا میں، لیکن دین کے کاموں کے لیے اگر مانگوں گا تو یہ سرکار مدینہ کی کیا ہے؟ سرکار نے صحابہ آل بیت کو فرمایا دین اسلام کو ضرورت ہے، مال اکٹھا کرو۔ مال عمر بن خطاب بھی گئے، کثیر بار آپ نے یہ روایت سنی علماء سے،
ابو بکر صدیق بھی گھر گئے. عاشقوں کا نظام ہی کچھ اور ہوتا ہے، عاشقوں کا نظام ہی کچھ اور ہوتا ہے. سرکار بھی تو پھر دلی کیفیات سے واقف کار ہیں. آج عمر بن خطاب بڑے خوش ہیں، ہر موقع پہ نا ابو بکر صدیق خرچ کرنے میں مجھ سے بڑھ جاتے ہیں، لیکن آج میں نہیں بڑھنے دوں گا. صحابہ کی مقابلے بازیاں دیکھو، نیکی کے کاموں پہ ایک دوسرے سے مقابلے، اور ہمارے مقابلے ہیں مکان بنانے میں، ہمارے مقابلے ہیں گاڑیاں ایک دوسرے کو دکھانے میں، ہمارے مقابلے ہیں بینک بیلنس بڑھانے میں، ہمارے مقابلے ہیں پلاٹس خریدنے میں. فلاں کے اتنے تو ہم اتنے خرید کر رہیں گے، فلاں کی کوٹھی پہ اتنے لاکھ لگے تو ہم اتنے لگا کے دکھائیں گے رشتہ داروں کو. یہ ہمارے مقابلے ہیں، جس کو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں شمار کر لینا. فرمایا لوگ مکانات پہ ایک دوسرے پہ فخر کیا کریں گے. آج ہم اسی زمانے کو پایا ہم نے کہ نہ پایا؟ آج مکانات پہ فخر ہو رہا ہے، ہمارے مکان پہ تو ایسا پتھر لگا ہے، ہمارے مکان میں تو یہ خرچ ہوا، ہمارے ایک واش روم پہ جناب 30 لاکھ روپے خرچ ہو گئے. مبارک ہو آپ کو، پھر قیامت کے دن اس کا جواب بھی تو دینا پڑے گا. یہ بڑا آسان ہے یہاں پہ شیخیاں مارنا، یہاں پہ اترانا، تکبر کرنا اور جناب والا ایسی گفتگو کرنا، لیکن قیامت کے دن پھر جب پوچھا جائے گا جواب دینا بہت مشکل ہو جائے کہ تیرے قریب ایسے لوگ بیٹھے تھے جو بھوک پہ ایسے مر رہے تھے، تو ایک ایک واش روم پہ لاکھ روپے خرچ کرتا رہا ہے، آج ادھر کھڑا ہو کے جواب. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ہاں، جہاں تک ضرورت ہے اسلام کی اجازت ہے، اسلام کی. ہماری حالت کیا ہے؟ دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے پہ بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور صحابہ کی عادت کیا تھی؟ دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی. وہ آج کہہ رہے ہیں آج تک ابو بکر صدیق نمبر لے گئے خرچ کرنے میں اللہ کی راہ، آج مجھ سے نمبر نہیں لے سکتے. عمر بن خطاب گھر تشریف لے گئے، جتنا مال تھا بغیر سوچے سمجھے اس کے 2 حصے کیے. کتنے کیے؟ ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک سرکار کی قدموں میں آ کے قربان کر دی. جناب ابو بکر صدیق گئے، جتنا تھا، عاشق یہ ہوتا ہے، جتنا تھا سارے گھر کا مال، حتیٰ کہ دیواروں پہ آپ یوں ہاتھ پھیر کے دیکھ رہے کوئی سوئی باقی رہ تو نہیں گئی. کچے مکان ہوں تو سوئی وغیرہ مکان کی دیوار میں یوں پیوست کی جاتی ہے، جب ضرورت ہو نکال لیں. کوئی سوئی تو میرے گھر میں باقی نہیں رہے گی. گنڈڑی باندھی، جو کچھ بھی ہوا سرکار کی بارگاہ میں. سرکار تو عمر بن خطاب کے دل ارادے سے واقف کار ہیں گے نہیں؟ واقف کار ہیں، واقف کار ہیں. جب دونوں آگے سرکار نے فرمایا عمر کتنا مال لے گئے ہو؟ اگر واقف کار نہیں تھے تو پوچھنے کی حاجت کیا بنی؟ پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ عمر جو آج خوش ہو رہے تھے نا میں بڑھ جاؤں گا، عمر کو بتانا مقصود ہے میرے صدیق سے آپ بڑھ ہی نہیں سکتے. فرمایا کتنا مال لائے ہو اللہ کے دین کے لیے؟ یا رسول اللہ جتنا تھا بغیر سوچے سمجھے 2 حصے کر دیے، ایک گھر والوں کے لیے اور ایک آپ کی بارگاہ میں قربان کر دی. سرکار نے فرمایا ابو بکر آپ کتنا لائے ہو؟ ابو بکر آپ عرض کی جتنا تھا سارا ہی لے آیا ہوں. فرمایا پھر گھر والوں کے لیے کیا رکھا؟ عرض کی اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی کافی ہے. مجھے اور میرے گھر والوں کو اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. میں نے سارا مال آپ کی بارگاہ قدسیہ میں آ کے ڈھیر کر دیا. عمر بن خطاب پھر سوچتے رہ گئے کہ ابو بکر ہمیں کبھی بھی نمبر نہیں لینے دیں گے، ابو بکر صدیق ہمیں کبھی بھی نمبر نہیں لینے دیں گے. میرے بھائی عشق بہت دور کی منزل کا نام ہوتا ہے. کاش کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آپ کی محبت والے ہی بن جائیں تو یہ عظیم سعادت ہے. عشق کی منازل بہت دور ہے. عشق کی منازل ہے. آپ کی محبت کب پوری ہوتی ہے؟ جب سب کچھ آپ کے مطابق ہم اپنا کر لیں گے. جیسے آپ نے جس کام کا کہا جب ویسے ہو جائے گا تو سمجھیں گے اب ہم سرکار کی محبت میں سچے ہو گئے. اب ہم سرکار کی محبت میں کیا ہیں؟ سچے ہو گئے. رسول کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ السلام نے کتنا مقدس جملے ارشاد فرمائے. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب ابی بکر وشکر واجب علی کل امتی او کما قال علیہ السلام.
جملے دوبارہ سنیں. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی او کما قال نبی علیہ السلام. سرکار نے فرمایا جو میرا امتی ہے، علی کل امتی، جو میرا امتی ہے اس پہ میں 2 کام لازم کر رہا ہوں اس حدیث کی روشنی. کتنے کام؟ نمبر 1 حب ابی بکر، پہلا کام جو لازم فرمایا امت پہ، فرمایا ابو بکر صدیق کی محبت، ابو بکر صدیق کی. اور دوسرا کام وشکرہ، فرمایا میرے ابو بکر کا احسان، میرے ابو بکر کا شکریہ ادا کرتے رہنا. یہ کس درجے میں رکھا؟ حب ابی بکر وشکرہ واجب، فرمایا یہ میری امت پہ واجب ہے، یہ میری امت پہ کیا ہے؟ واجب ہے کہ وہ میرے ابو بکر سے محبت بھی کریں اور ان کا احسان بھی مانیں، ان کا شکریہ ادا بھی کرتے رہیں. یہ کون واجب فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آخری بات، رسول کائنات فخر موجودات مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں، ہجرت کے سفر میں جناب سراقہ بن مالک ابھی تک مسلمان ہیں. کافروں نے، مشرکین مکہ نے 100 اونٹ رکھا تھا اس شخص کے انعام میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر کے لائے، یا کم از کم کافروں کو بتا دے کہ سرکار کہاں ہے. کتنا انعام رکھا تھا؟ 100 اونٹ، 100، جو تقریباً آپ کے زمانے کی کرنسی میں 1 کروڑ روپیہ بنے گا اگر اوسط درجے کا اونٹ بھی لیا جائے. کتنے پیسے بنے گے؟ 1 کروڑ روپیہ انعام رکھا مشرکین مکہ نے، جو سرکار کے بارے میں کم از کم اطلاع ہی دے دے کہ آپ کہاں ہیں جب آپ نے ہجرت فرمائی. تو سراقہ بن مالک نے بھی اسی لالچ میں سرکار کا کیا کیا؟ پیچھا کیا، تعاقب کیا کہ میں چلو انعام حاصل کر لوں گا، میں چلو انعام حاصل کر لوں گا. حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب المناقب میں حدیث موجود ہے، کہ میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ ہمارے پیچھے آ پہنچا ہے. کوئی بندہ ہمارے پیچھے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی شخص ہمارے پیچھے آ پہنچا ہے. سرکار نے فرمایا ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا. آپ کیوں گھبرا رہے ہیں جب اللہ ہی ہم دونوں کے ساتھ ہے، جب اللہ ہی ہم دونوں کے. بس وہ جیسے سراقہ بن مالک قریب پہنچتے ہیں، پتھریلی زمینیں، سخت ترین زمین ہے، جیسے سرکار کے قریب پہنچتا ہے، گھوڑے پہ سوار تھا، گھوڑا بھی اور سراقہ بن مالک دونوں اپنے پیٹ تک، بخاری میں جملے ہیں، اس پتھریلی زمین میں دھنس گئے، اس پتھریلی زمین میں دھنس گئے. اب کہنے لگا یہ آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے، یہ آپ ہی نے کیا ہے. مفہوم حدیث ہے، سراقہ بن مالک سرکار اور ابو بکر صدیق کو کلام کرتے ہوئے عرض کرنے لگا، ابھی تک اسلام نہیں لایا تھا سراقہ بن مالک، بعد میں مسلمان ہوئے تھے، یہ آپ دونوں نے کیا. بھلے کافر تھا کوئی مسئلہ نہیں، ابھی تک کی بات جو روایت پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کا اتنا عقیدہ ضرور تھا کہ یہ نبی ہے، یہ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے. جملے ذرا غور سے سنیں. تھا کافر، ابھی تک تو اسلام نہیں لائے تھے سراقہ بن مالک، اسلام لائے ہوتے تو سرکار کا انعام کی خاطر معاذ اللہ پیچھا کرتے. لیکن عقیدہ کیا تھا؟ جو نبی ہوتا ہے وہ پاورفل بھی ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ اختیار بھی رکھتا ہے، وہ اختیار بھی. بھلے کافر تھا لیکن عقیدہ یہی تھا، عقیدہ. اور اسی عقیدے کی بدولت اس کو کل کو اسلام نصیب ہوا تھا، اسی عقیدے کی بدولت. کہا جی آپ نے یہ کیا تو ایک شفقت ہو سکتی ہے، اسی سے آپ میری جان چھڑا دیں، نہ میں آپ کا پیچھا کروں گا نہ کسی کو پیچھے آنے دوں گا. یہ وعدہ ہے آپ سے، جو پیچھے سے مجھے ملے گا میں واپسی جاتا ہوں نا یہاں سے، میں کہوں گا میں دیکھ آیا ہوں، آگے کچھ بھی نہیں ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے، آپ اسی سے میری کیا کر دیں. تو کس کتاب کی حدیث ہے؟
صحیح بخاری، سارے بھائی بولے، چیپٹر ہے کتاب المناقب، کتاب المناقب، عرض کرتا ہے کہ آپ اسی سے میری، تو پھر جان کیسے نہ چھوٹتی؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، دعا فرمائی تو جان چھوٹ گئی، اور پھر واپس چلا گیا، پھر واپس چلا گیا، اور جو بھی ملتا اس کو کہتا میں آگے دیکھ آیا ہوں، آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آگے دیکھ آیا ہوں، آگے جانے کی ضرورت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھلے کافر تھا وعدہ اس نے پورا کیا، بھلے کافر تھا وعدہ اس نے پورا کر کے دکھایا ہے۔ اب اس بخاری کی حدیث کی روشنی میں آپ کو کیا سمجھ آیا؟ زمین بھی میرے مصطفیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، میرے آقا کریم کے قبضہ کنٹرول میں ہے، چاہے تو حکم میں پکڑ لو اس کو۔ تو زمین بھلے پتھریلی تھی، سخت زمین تھی، بخاری کے کلمات، گھوڑا سمیت پیٹ تک دھنسا کے رکھ دیا، اور جب وہی کہنے لگا یہ آپ ہی نے تو کیا ہے، اب میری جان آپ ہی چھوڑائیں گے، فرمایا چھوڑ دے اس کو، چھوڑ دے اس کو، اب یہ ہمارا پیچھا نہیں کرے گا۔ زمین نے اس کو چھوڑ دیا، زمین نے اس کو، جس محبوب علیہ السلام کی اختیار والی طاقت زمین پہ بے جان ہے، زمین زمین پہ چلتی ہے، زمین آپ کا کہاں مانتی ہے، تو پیچھے کیا رہ گئے؟ لوگ کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ ہے، وہ کسی چیز کے مالک و مختار ہی نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں جملے لکھے ہوئے، لوگوں کو شرم آنی چاہیے، کچھ حیا کرنا چاہیے۔ یہ صحیح بخاری ہے، یہ کیا ہے؟ اور اس طرح کی سینکڑوں حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے جن سے سرکار کا مختار کل ہونا ثابت ہوتا ہے، مختار کل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ بعد میں اسلام لائے سراقہ بن مالک، اور سرکار ایک دن، یہ بھی آپ بخاری سے ہی سن رہے ہیں، ایک دن تشریف فرمایا وہ کیسا وقت ہوگا، وہ کیسی حالت ہوگی، وہ کیسی گھڑیاں ہوں گی اے سراقہ جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنے ہوئے ہوں گے۔ جملے غور سے سنیں آپ، لوگ تو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، لوگ تو کہتے ہیں کل کا پتہ نہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا، صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، سرکار فرما رہے ہیں وہ کیسا وقت ہوگا، وہ کیسی گھڑیاں ہوں گی، وہ کیسا ماحول ہوگا اے سراقہ بن مالک جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنے ہوئے ہوں گے۔ اب کسرا کون ہے؟ ایران کا بادشاہ، ایران کا۔ میرا سوال ہے مؤدبانہ ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کل کا پتہ نہیں ہے، یہ کسرا کی سلطنت کو کب اور کس نے توڑا تھا؟ تبھی سمجھ آئے گی نا کہ کل کی جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ کسرا کی سلطنت کے ٹکڑے کرنے والا کون ہے؟ کسرا کی سلطنت کو تباہ و برباد کرنے والا جرنیل کون ہے؟ کسرا کی وہ عالی شان سلطنت جو اپنے آپ کو اس زمانے میں سپر پاور کہلاتا تھا، ایک کسرا ایک کیسر، ادھر ایران ادھر روم، یہ کہتے تھے ہم سپر پاور ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا ان کی سپر پاور کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے جرنیل کا نام کیا ہے؟ اور وہ زمانہ کون سا ہے؟ سرکار نے کب فرمایا؟ اور یہ کب آ رہے ہیں کنگن؟ جب دور آتا ہے فاروق اعظم کا۔ اندازہ لگائیں، پتہ نہیں ان لوگوں نے کیسا اسلام سیکھا ہوا ہے اور کیسا قرآن و سنت کا دین پڑھا ہوا ہے جو کہتے ہیں سرکار کو کل کا پتہ نہیں، اور سرکار کئی سال بعد میں ہونے والے معاملات کی خبر صحابہ کو پہلے دے رہے ہیں۔ فرمایا وہ کیسی گھڑیاں ہوں گی جب کسرا کے کنگن ہوں گے میرے غلام سراقہ بن مالک کے ہاتھ میں پہنے ہوئے ہوں گے۔ کسرا کی سلطنت کے ٹکڑے کرنے والا فاروق اعظم ہے۔ آپ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوتا ہے، آپ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوتا ہے۔ سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال کم و بیش 7 ماہ کے عرصے پر محیط آپ نے خلافت کی، اور سرکار نے تو پتہ نہیں کتنا پہلے یہ جملے فرمائے تھے کہ وہ کیسی گھڑیاں ہوں گی، وہ کیسا معاملہ ہوگا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم کی خلافت، پھر ایران فتح ہوتا ہے، پھر وہاں سے
किसरा के खजाने फरूक आजम की बारगाह कुदसिया में ढेर लगाए जाते हैं, उनमें किसरा के कंगन भी मौजूद थे। अब फरूक आजम का अकीदा ही पढ़ लो। फरूक आजम ने कंगन उठाए और फरमाया कहाँ है सुराका बिन मालिक। मैं तो अरसे से इन घड़ियों को देखने का मुंतजिर था। सरकार ने जो फरमाया था मेरा ईमान था कि ये हो के रहेगा। फरमाया सुराका बिन मालिक कहाँ है? आए मेरे आका की आज वाली वो जो कई साल पहले बात फरमाई थी, आज हम उसकी तस्दीक लोगों को करके दिखाना चाहते हैं। सुराका खड़े हुए, जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसरा के कंगन सुराका को पहनाए, फिर इतने तक भी इक्तफा न फरमाया, फिर लोगों को लेक्चर दिया, खुतबा दिया। फरमाया तुम्हें वो वक्त याद है ना जब सरकार ने फरमाया था कि सुराका बिन मालिक के हाथ होंगे, किसरा के कंगन होंगे। फरमाया मैं तो काफी अरसे से मुंतजिर था, रब का शुक्र है कि वो दिन देखना नसीब हो गया। रब का शुक्र है वो दिन देखना नसीब हो गया। मेरे भाइयों बुजुर्गों, इसी तरह बुखारी के अंदर हदीस मौजूद, सरकार सहाबा से फरमा रहे हैं वो कैसा वक्त होगा, वो एक जमाना तुम्हारे ऊपर आएगा, कैसार और किसरा के खजाने तुम्हारे कब्जे में होंगे, फिर तुम उनको अल्लाह की राह में खर्च करोगे। फिर तुम उनको अल्लाह की राह में, कैसर और किसरा की सल्तनत जो तबाह बर्बाद हुई कई साल बाद में हो रही है। इस्लामी फतूहात का सिस्टम और सिलसिला ईरान और रूम तक इस जुमले के कई साल बाद पहुंचता है। सरकार पहले खबर दे के गए कि नहीं दे के? और सही बुखारी की हदीस कहां मौजूद है? अब इसी एक हदीस में गौर करें। फरमाया वो कैसा वक्त होगा जब तुम कैसर और किसरा के खजाने अल्लाह की राह में, अब इन खजानों के लिए जरूरी है कैसर और किसरा से इस्लामी फौज की जंग हो। कैसर और किसरा से इस्लामी फौज की सरकार ने पहले बताया कि जंग होगी। नंबर 2, जरूरी है खजानों पे मिल्कियत हासिल करने के लिए कि इस्लामी फौज को फतह भी हो। इस्लामी फौज को कल की तो नहीं जानते, लेकिन कई साल बाद की जानते हैं। कल की नहीं जानते, कई साल बाद की जानते हैं। फरमाया जंग भी होगी, फतह भी तुम्हारी है। फतह भी। तीसरा इल्म गैब, इसी एक बुखारी के हदीस में फरमाया उसके खजानों पे कब्जा भी तुम्हारा है। चौथा इल्म गैब, इसी एक सही बुखारी के हदीस में फरमाया जब तुम्हारी मिल्कियत में आएंगे तुम दुनिया की ऐशो इशरत में बदमस्त नहीं हो जाओगे क्योंकि तुम मेरे शागिर्द हो, बल्कि उस खजाने को तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे। उस खजाने को तुम अल्लाह की राह में। और फरमाया जब तुम कैसर और किसरा के टुकड़े कर दोगे, मैं नबी होने के नाते से निगाह नबूवत से देख रहा हूं कयामत के दिन तक न रूम में कोई कैसर आएगा, न ईरान में कोई किसरा आएगा। मैं पूछना चाहूंगा कल की तो नहीं जानते, 1400 साल बीत चुके हैं, मुझे बताया जाए रूम में उस कैसर के बाद कौन सा कैसर बादशाह बना है। मुझे बताया जाए ईरान में उस किसरा के बाद 1400 साल बीत चुके हैं, कौन सा बादशाह है जिसका नाम किसरा हो। जब मेरे आका ने मोहर लगा दी, फरमाया जब तुम कैसर और किसरा के टुकड़े कर दोगे, मैं निगाह नबूवत से देख रहा हूं कयामत तक ईरान का कोई ऐसा बादशाह नहीं आ सकता जिसका किसरा नाम होगा। कयामत तक रूम की सल्तनत में कोई ऐसा बादशाह दोबारा नहीं आएगा जिसका नाम कैसर होगा। फरमाया मैं तो देख रहा हूं, सरकार ने जो फरमाया आज तक वो बात पूरी होती जा रही है कि नहीं। इला यौमिल क़यामा ईरान में किसरा नहीं आएगा और रूम में कैसर नहीं आएगा। कल की नहीं जानते, लेकिन इला यौमिल क़यामा सब जानते हैं, कल की नहीं जानते। अल्लाह से दुआ है शहंशाह सदाकत के तसद्दुक से अल्लाह मेरी और आप सब की बख्शिश फरमाए। अल्लाह पूरी उम्मत मुसलमान को अपने महबूब की शफाअत कुबरा नसीब फरमाए। अल्लाह सारे मुसलमान भाई जहां कहीं भी बहने परेशान है, अल्लाह उन सब की परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम।